الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچئے، ایک ایسی ہستی جو بچپن میں یتیم ہو لیکن ساری دنیا کے یتیموں کے لیے سہارا بن جائے، جو خود کبھی غلام نہ رہا ہو لیکن غلاموں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئے، جو خود پر ظلم سہ لے لیکن دشمن کو معاف کر دے، جو عورتوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر عزت و عظمت کے مقام پر فائز کر دے، اور جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں، جانوروں، پرندوں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جی ہاں، وہ عظیم ہستی اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے آقا، ہمارے سرور کائنات، ہمارے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے آج ہم ان کی بابرکت سیرت کے چند روشن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والی زندگی بن سکے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا عنوان رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں تھی، یہ رحمت کسی ایک قبیلے یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ سب کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، بیوہ کی ڈھارس بڑھائی، غلام کو آزادی کی خوشبو دی، جانوروں تک کے ساتھ نرمی اور شفقت برتی۔ یہ وہ رحمت ہے جس نے سخت دلوں کو نرم کیا اور دشمن کو دوست بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں تو ایک اور نمایاں پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے پتھر مارے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے سالوں تک آپ پر ظلم ڈھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو باپ کا سایہ دیا، غلام کو بھائی کا درجہ دیا، عورت کو عزت دی اور مظلوم کو سہارا دیا۔ یہی اخلاق تھے جنہوں نے دل جیتے اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عدل و انصاف کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل قائم کرو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طاقتور کو رعایت نہیں دی اور نہ ہی کمزور پر ظلم ہونے دیا۔ ایک مرتبہ ایک قریشی عورت نے چوری کی، کچھ لوگ سفارش کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی اللہ کا قانون نافذ کروں گا۔ یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ عدل و انصاف کا نمونہ بن گیا۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ سچائی کے ساتھ استعمال کریں، اپنے اخلاق کو نرم اور شفیق بنائیں، اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ محترم سامعین کرام، آئیں آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کریں گے، ہم اپنے بازاروں میں دیانت کو عام کریں گے، ہم اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے پاک کریں گے، اور اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ بنائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم